حدیث نمبر 6، اس حدیث میں شرک سے بچنے کی بات ہے، جیسا آپ نے پچھلی حدیث میں بھی دیکھا، لیکن اب اس آدمی کا بیان ہے جو شرک سے نہیں بچا۔ پچھلی حدیث میں اس کا بیان تھا شرک سے بچنے والے کے لیے کتنی امید ہے، لیکن اب حدیث ہم دیکھیں گے کہ آدمی افسوس کرے گا آخرت میں، کاش میں شرک نہیں کرتا، کاش میں شرک نہیں کرتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے جس کو جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے کم عذاب والا آدمی، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ، اگر زمین بھر کے سب کچھ تیرے پاس آج ہوتا، مال و متاع، خزانے، عمارتیں، جھرنے، نالے اور ندیاں اور سب کچھ تیرے پاس ہوتا، آج بڑی بڑی عمارتیں سے لے کے محلات، سب کچھ تیرے پاس، باغات سب ہوتا، لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ، آج جہنم سے بچنے کے لیے تو وہ دے دیتا اپنے بدلے، فدیہ دیتا اس کا، فیقول نعم، کوئی کہا ہاں اگر میرے پاس ہوتا تو میں دے دیتا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے میں وہ سب کچھ دے دیتا جو دنیا میں ہے، اگر اس کا مالک ہوتا میں سب دے دیتا میں۔ فیقول اردت منک اہون من ھذا، اللہ کہے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم کا مطالبہ کیا تھا، اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا۔ وانت فی صلب آدم، جب تو آدم کی پیٹھ میں، صلب میں تھا، جب اللہ نے سب سے عہد لیا تھا الست بربکم، میں نے اس سے بھی کم کا مطالبہ کیا تھا، کیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، بس تجھ سے میں نے جہنم سے تجھ کو بچانے کے لیے اتنا ہی مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اتنا دنیا بھر کے خزانہ دے، تو اس سے مطالبہ نہیں تھا۔ آج تو اس کے لیے تیار ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ساری دنیا کی ساری نعمتیں، سارے خزانے تو دے سکتا ہے، تو اس سے یہ تھوڑی نہ مانگا تھا، بس اتنا مانگا تھا میرے ساتھ شرک مت کرنا، جہنم سے تجھ کو بچاؤں گا، بس اللہ تشرک بی شیئا، لیکن کیا ہوا؟ فابیت، لیکن تو نے یہ بات نہیں مانی، تو نے انکار کیا، فابیت الا ان تشرک بی، تو نے بات نہیں مانی اور شرک کیا تو نے میرے ساتھ، تو اب نکل سکتا جہنم سے؟ یعنی قیامت کے دن جہنم میں جانے والا مشرک اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا کہ اگر میرے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں ہوتی وہ سب دے کے میں اپنے آپ کو بچا لوں، کیا کام آئے گا پیسہ؟ دنیا کے مال و متاع کی کیا قیمت ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ دے دلا کے چھٹی ہو سکتی؟ جو تجھ سے مانگا تھا وہ نہیں کیا تو نے، جو تجھ سے مانگا تھا وہ نہیں کیا، تجھ سے بس ایک چیز مانگی تھی، میرے ساتھ شرک مت کرنا، اور وہ بہت آسان تھا، وہ کوئی کرنے کا کام بھی نہیں تھا، وہ بچنے کی چیز تھی، بس شرک مت کر، توحید کا اہتمام کر، اتنا کر کے آتا، یہ سب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کو جہنم سے بچا لیا جاتا، چاہے کتنے گناہ تیرے کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن اہل توحید، اس کے بالمقابل آپ دیکھیے ابن ابی عاصم نے اور بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، قیامت کے دن بعض ایمان والے، توحید والے جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، مشرک بھی جہنم میں ہوں گے، ان کو طعنہ دیں گے، کہیں گے کیا فائدہ ہوا تمہارے اسلام کا، کیا فائدہ ہوا تمہاری توحید کا؟ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے کہیں گے کہ ہم بھی جہنم میں آ گئے نا، تم بھی آئے نا جہنم میں، کیا فائدہ ہوا تمہارے ایمان کا اور توحید کا، کیا فائدہ ہوا تمہارے اسلام کا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات سے غصہ آئے گا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو ان سارے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، توحید والوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اس وقت میں مشرکین جب دیکھیں گے کہ یہ سارے ایمان والے جہنم سے نکال دیے گئے، اس وقت میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا، ہمارے پاس بھی توحید ہوتی تو ہم کو بھی جہنم سے نکالا جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا، ایسا ایک وقت آئے گا جب کفار اس بات کی دلی تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں،
وہ کون سا وقت ہے جب وہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہمارے پاس اسلام ہوتا، کاش ہمارے پاس توحید ہوتی. جب وہ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے سب ایمان والے توحید والے جہنم سے نکالے جا رہے، سب پاپی گناہ گار، کوئی کیا کیا کوئی کیا کیا، سب کو نکالا جا رہا، توحید والا جا رہا میں یہاں نکل رہا وہاں سے، سب کو نکالا جائے گا اور ان کو نہیں، تم یہیں رہو، تم کو نہیں، کبھی نہیں نکالا جائے گا جہنم سے تم کو. اس وقت میں ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہمارے پاس توحید ہوتی ہے. تو یہ ایمان، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. ہم بہت فتنوں کے دور میں ہیں، اپنی جیب سے زیادہ اپنے دل کی حفاظت ضروری ہے. جیب کٹی تو چلے گا، پیسہ پھر ملے گا، ایمان پہ خاتمہ اگر نہیں ہوا ہمیشہ کی بربادی ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے. اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی، امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6557، صحیح مسلم حدیث نمبر 2805، الفاظ بخاری کے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک مشرک اپنے بدلے دنیا کا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہ وہاں کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، آخرت میں صرف ایمان کام آئے گا، اعمال کام آئیں گے.